حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی زمینیں اسلام کے نور سے منور ہو رہی تھی۔ نور ربانی کی کچھ کرنیں یروشلم پر بھی پڑنی شروع ہو گئی تھی، جو اس وقت جو ہے ملک شام کا حصہ تھا اور وہاں پر رومیوں کی حکومت تھی۔ اسلامی فوج عراق و شام کو فتح کرتی ہوئی یروشلم پہنچ گئی اور اسلامی فوج نے یروشلم کا جو ہے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا، اور یہ محاصرہ جو ہے تقریباً 6 مہینے تک جاری تھا، لیکن کسی بھی صورت میں صلیبی جو ہے ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سالاران اسلام نے جب ان سے سلنڈر ہونے کے لیے کہا تو ان کے مذہبی پیشواؤں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے کبھی بھی بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے، آپ میں کوئی بھی فاتح بیت المقدس نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں جو نشانیاں موجود ہیں وہ نشانیاں آپ میں سے کسی میں نہیں پائی جاتی ہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنے امیر المومنین کو بھیجیں اور ان میں وہ نشانیاں پائی گئیں تو بغیر کسی جنگ کے یہ شہر ہم لوگ آپ کے حوالے کر دیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور خط میں تحریر فرمایا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی آمد پر موقوف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط پاتے ہی بیت المقدس کی طرف روانہ ہو۔ سفر لمبا تھا، آپ نے ساتھ میں ایک غلام کو بھی لیا۔ دیکھیے، اسلام جو ہے عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے، انسانی مساوات کا حکم دیتا ہے۔ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے امیر و غریب کے درمیان تفریق کی دیوار کو توڑا، آقا اور غلام کے فرق کو مٹایا، حسب و نسب کے بتوں کو پاش پاش کیا، خاندانی اور نسلی شرافتوں کے معیار کو توڑ کر ان کے سامنے صرف ایک ہی معیار رکھ دیا تھا، اور وہ معیار تھا کہ تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہی اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف کے پیکر تھے، پھر وہ آپ عدل و انصاف کے دامن کو کیسے چھوڑ سکتے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے فرمایا کہ آپ ایسا مت سمجھنا کہ میں جو ہے اونٹ پر سوار ہو کر سفر کروں گا اور تم جو ہے نکیل پکڑ کر آگے آگے پیدل چلتے رہو گے۔ ایک منزل تک ہم اونٹ پر سواری کریں گے، نکیل پکڑ کر آپ آگے آگے چلنا، اور دوسری منزل کے لیے آپ اونٹ پر سوار ہو جانا، میں نکیل پکڑ کر آگے آگے چلوں گا۔ اسی طریقے سے سفر کا سلسلہ جاری ہو۔ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام جابیہ، جہاں پر اسلامی فوج کے سالار اور عیسائیوں کے مذہبی پیشوا بڑی بے چینی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتے۔ اتنے میں خبر دینے والوں نے خبر دی کہ امیر المومنین عنقریب جابیہ پہنچنے والے ہیں۔ عیسائیوں کا جو مذہبی پیشوا تھا وہ سوچو بچار کیا تھا، گہرائیوں میں گم ہو گیا۔ سوچنے لگا ان کی سواری کتنی اچھی ہوگی، لباس بڑا قیمتی ہوگا، نوکروں کی تعداد بڑی ہوگی، ان کے آگے آگے محافظوں کا دستہ ہوگا اور ان کے ساتھ بڑی فوج ہوگی۔ اسی سوچو بچار کیا تھا، گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک اونٹ پر پڑتی ہے کہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہے اور دوسرا جو ہے نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنا۔ جب امیر المومنین قریب ہوئے، سالاران اسلام نے نکیل پکڑنے والوں کو ادب و احترام کے ساتھ سلام، تو عیسائیوں کے مذہبی پیشوا نے کہا یہ کون آدمی ہے جس کے ادب و احترام میں آپ لوگ بچھے جا رہے ہیں؟
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی تو امیر المومنین ہے۔ اس نے سوچا کہ مذاق کر رہے ہیں، فوراً اس نے سوال کیا کہ اگر یہ امیر المومنین ہے تو اونٹ پر کیوں سوار نہیں ہے، اونٹ کی نکیل پکڑ کر آگے آگے کیوں چل رہے ہیں؟ تب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے انسانی مساوات کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام میں آقا اور غلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ امیر المومنین باری باری سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن جب مقام جابیہ کے قریب پہنچے تو اونٹ پر سواری کرنے کی باری غلام کی تھی اور نکیل پکڑ کر آگے آگے چلنے کی باری جو ہے امیر المومنین کی تھی۔ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا دنیا میں پہلی مرتبہ انسانی مساوات کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین کرنا مشکل تھا کہ عرب و عجم کا اتنا بڑا حکمراں، اتنا عظیم سپہ سالار جس نے سلطنت روما کو پلٹ کر رکھ دیا ہو، کیا بھلا وہ انسان ایسا ہو سکتا ہے؟ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے سفر کی وجہ سے آپ کے جسم پر، آپ کے چہرے انور پر گرد و غبار تھے اور کپڑا ایسے پہنے ہوئے تھے، مورخین لکھتے ہیں کہ 1 درجن سے زائد پیوند لگے ہوئے تھے۔ سالاران اسلام نے امیر المومنین کو ایک قیمتی کپڑا پیش کیا۔ دیکھیے دنیا کا دستور ہے، ہم اور آپ بھی جب کہیں اچھی جگہ جاتے ہیں تو ہماری اور آپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا کپڑا پہن کر کے جائیں تاکہ سامنے والوں پر اچھا اثر پڑے۔ امیر المومنین کی خدمت میں بھی جو ہے سالاران اسلام نے اچھا لباس پیش کیا اور کہنے لگے اے امیر المومنین، بیت المقدس یہاں سے قریب ہے، ان کے بڑے بڑے سالار ہوں گے وہاں پر، ان کے مذہبی پیشوا ہوں گے، اس کپڑے میں جانا اچھا نہیں ہے، آپ کپڑے کو تبدیل کر لیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے جو یہ عزت ملی ہے کپڑے کی بنیاد پر نہیں، کسی منصب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ مجھے یہ عزت غلامی رسول کی بنیاد پر ملی ہے، اور مجھے غلامی رسول کی عزت کافی ہے، کسی اور عزت کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، ان کے جو نام لیوا ہوئے ان کے بڑے نام ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لباس میں بیت المقدس میں داخل ہوتے۔ عرب و عجم کے حکمراں کے لیے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب عیسائیوں کے مذہبی پیشوا نے دیکھا، ان کے سپہ سالاروں نے دیکھا، ان کی چیخیں نکل پڑی، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل آسان ہونا، آج بھی دنیا پر تیری حکومت ہو اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ فتح بیت المقدس کے بعد ایک امن معاہدہ تیار ہوا، پیس ایگریمنٹ تیار ہوا، اور اس میں یہ لکھا گیا کہ کسی پر ظلم و جبر نہ کیا جائے، کسی کو حیران و پریشان نہ کیا جائے، کسی کے مال و دولت کو نہ لوٹا جائے، کسی کے عزت و آبرو پر کھلواڑ نہ کیا جائے، کسی کے مذہبی عبادت گاہوں کو توڑا نہ جائے، اور کسی کو تبدیلی مذہب پر مجبور نہ کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح بیت المقدس کے دن اپنے دشمنوں کو معاف فرما رہے تھے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا تھا، اور نبی کا غلام جو ہے فتح بیت المقدس کے دن اپنے دشمنوں کو معاف فرما رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ 10,000 لشکر کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے تو مکہ کے لوگ بہت پریشان تھے، بہت حیران تھے، کیونکہ بہت ستایا تھا مسلمانوں کو، پیارے مصطفیٰ کو بہت ستایا تھا، ان سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ حیران و پریشان تھے کہ نہ جانے اب ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، کیسا برتاؤ ہوگا، لیکن دنیا دیکھ کر یہ دنگ رہ گئی، یہ کیسا فاتح، یہ کیسا انقلاب ہے، نہ کسی پر ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، نہ کسی سے انتقام لیا جا رہا ہے، اور نہ ہی فتح کا جشن منایا جا رہا ہے۔
मैं पूछना चाहे, आज जो लोग इंसानियत के हुकूक की बात करते हैं, पूरी दुनिया को तहजीब व तमद्दुन सिखाने का दावा करते हैं, इंसानों की हमदर्दी की बात करते हैं, उनका ज़हन व फिक्र उस वक्त तलबीस इबलीस का शिकार हो जाती है जब इनका उनका हमारा और तुम्हारा कहकर तड़तड़ाती हुई गोलियां, आग उगलते हुए तोपखाने, बमबारी करते हुए लड़ाकू जहाज, दौड़ते हुए मिसाइल मिनटों में हजारों इंसान को मौत की नींद सुला देते हैं, घर का घर तबाह बर्बाद कर डालते हैं, बस्ती का बस्ती उजाड़ देते हैं। कौन नहीं जानता कि माजी करीब में इराक की सरजमीन पर हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया। कौन नहीं जानता कि शाम सीरिया न जाने कितने मुल्कों में इंसानियत का नंगा नाच नाचा गया। कौन नहीं जानता कि बर्मियों ने जिंदा इंसानों को जलाया। आज फिलिस्तीन की सरजमीन पर जो कुछ हो रहा है, एक इंसानी दिल रखने वाला वो मंजर देखकर तड़प उठता है। ये कोई माजी का अफसाना नहीं है, बल्कि आज के दौर की नाकाबिले तरदीद हकीकत है, जो मैं ये समझता हूँ कि इंसानियत के नाम पर कलंक का एक धब्बा है। प्यारे मुस्तफ़ा ने जब मक्का शरीफ को फतेह किया, ये वही लोग थे जिन्होंने प्यारे मुस्तफ़ा को सताया था, प्यारे मुस्तफ़ा को परेशान किया था, रास्तों में कांटे बिछाए थे, जिसमें मुबारक पर कूड़े फेंके थे, कत्ल करने की स्कीमें बनाई थी, प्यारे मुस्तफ़ा के खिलाफ झूठे प्रोपगंडे किए थे। ईमान लाने के बाद सहाबा को भी बहुत परेशान किया, उनके जिस्मों को गर्म सलाखों से दागा, उनको तपती हुई रेत पर घसीटा, उनको दहकते हुए अंगारे पर लिटाया गया। इनसे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं था। मुख्तलिफ दस्ते मक्का में मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल हो रहे थे। हर दस्ते का एक सिपह सालार था। एक दस्ते के सिपह सालार हजरत सईद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु। जब आपका सामना अबू सुफियान से हो तो आपने फरमाया कि आज का दिन जो है वो बदले का दिन है, इंतकाम का दिन है। अबू सुफियान बहुत परेशान हुए, भागते हुए नबी रहमत की बारगाह में पहुँचते हैं और अर्ज़ करते हैं, ऐ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपने अपनी ही कौम की कत्ल गारतगरी का हुक्म दे दिया है, तबाह बर्बाद करने का हुक्म दे दिया है? प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया नहीं। अर्ज़ करते हैं कि सईद बिन उबादा तो यही कह रहे हैं। प्यारे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि वो गलत कह रहे हैं, आज का दिन जो है वो माफ़ी का दिन है, आज का दिन अफ़ो दरगुज़र का दिन है। आप जानते हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतियाती तौर पर सईद बिन उबादा रदी अल्लाह तआला अन्हु से आलम लेकर के आपके साहबजादे को दे दिया और फिर प्यारे मुस्तफ़ा ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया कि जो शख्स हरम में दाखिल हो जाए उसे अमान दिया जाए, जो शख्स अपने घर में दाखिल हो जाए उसे अमान दिया जाए, जो शख्स भाग जाए उससे छेड़छाड़ न किया जाए, और जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसे भी अमान दिया जाए। आप जानते हैं कि अबू सुफियान मुसलमानों के दौरे बेकसी में बदतरीन जुल्म उठाए थे। इब्तिदा से लेकर आखिर तक कुफ्फार की क़यादत की बागडोर अबू सुफियान के हाथों में थी। इसीलिए मक्का का हर शख्स जानता था कि इस्लाम की कामयाबी में अबू सुफियान की तबाही और बर्बादी है और अबू सुफियान की कामयाबी में मुसलमानों की नाकामी है। फतह मक्का के बाद हर शख्स को मालूम था कि आज सबसे पहला मकतूल अबू सुफियान होगा, जिसकी गर्दन उड़ाई जाएगी उसका नाम अबू सुफियान है। लेकिन दुनिया देखकर ये दंग रह गई कि प्यारे मुस्तफ़ा ने अबू सुफियान को माफ़ी नहीं किया, बल्कि उनके घर को लोगों के लिए पनागाह बना दिया। प्यारे मुस्तफ़ा ने अखलाक हसना के औजे सुरैया पर खड़े होकर के बताया कि इस्लाम का मकसद किसी पर जुल्म व जबर करना नहीं है, किसी को सताना नहीं है, दुनिया के अमन व अमान को गारत करना नहीं है, बल्कि इस्लाम का मकसद बदअमनी का ख़ात्मा है, दुनिया को अमन का गहवारा बनाना है, लोगों का ताल्लुक़ रब से जोड़ना है। और नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला उतर कर हिरा से सोए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। जब बैतुल मुक़द्दस फतेह करने के बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए और शहर के जायज़े के लिए, मालूमात के लिए आप शहर का गश्त लगा रहे थे। साथ में ईसाइयों का मजहबी पेशवा था। आप एक गिरजा घर में थे, नमाज का वक्त हो गया। ईसाई पादरी ने कहा
آپ چاہیں تو یہاں نماز پڑھ لیجئے، ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو اس کی یاد میں لوگ گرجا گھر کو توڑ کر مسجد بنا دیں گے، اور تمہارے گرجا گھر کی حفاظت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجا گھر سے دور جا کر کے نماز ادا فرماتے ہیں۔ ایک طرف مسلمانوں کا اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ حسن سلوک، اور دوسری طرف دشمنان اسلام کی بدعہدیاں عجیب الجھن میں ڈال دیتی ہیں۔ امن معاہدے کے بعد بھی جب بھی انہیں موقع ملا مسلمان کی بستیوں کو جلائے، بچوں کو یتیم کیا، بوڑھوں کو بے یار و مددگار کیا، عورتوں کو بیوہ بنایا، انسانیت کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے روندا۔ صلیب و ہلال کی یہ جنگ تقریباً 400 سال تک جاری تھی، لیکن جب مسلم حکمراں خانہ جنگی کے شکار ہو گئے، مسلم سلطنتیں ٹکڑوں میں بٹ گئیں، مسلم حکمرانوں کی ذرا سے گرفت کمزور ہوئی، تو یروشلم کے عیسائیوں نے بغاوت کر دیا۔ ان کا ساتھ سلطنت روما اور ان کے حواریوں نے دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بیت المقدس پر قابض ہو جاتے ہیں۔ بیت المقدس پر قبضے کے بعد صلیبیوں نے ظلم و ستم کی جو داستانیں رقم کی ہیں، ایک انسانی دل رکھنے والا وہ تاریخ پڑھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں 90,000 مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اور یہ سلسلہ یہیں تک نہیں رکا، اس کے بعد 90 سال تک ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ کی رحمتیں ہوں عماد الدین زنگی پر، امام نور الدین زنگی پر، اور آل سلجوق کے کچھ افراد پر، آل عثمان پر، اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر، جنہوں نے صلیبیوں کے سیلاب کو روکا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جرأت ایمانی کو سلام، سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار و عمل کو سلام، سلطان صلاح الدین ایوبی کے قول و فعل کو سلام۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے مصر کے تخت پر بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ اعلان کیا، بیت المقدس ہمارا ہے، قبلہ اول ہمارا ہے، بیت المقدس کو جب تک ہم حاصل نہیں کر لیتے ہم چین و سکون کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ آپ نے فوجیوں سے خطاب فرماتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے فوجیوں، اے رسول اللہ کے غلاموں، اے اسلام کے جانثاروں، میں نے تمہیں اس میدان میں اتار دیا ہے جہاں سے دو راستے ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، دوسرا راستہ گھر کی طرف جاتا ہے۔ جو گھر جانا چاہتا ہے وہ بھی تیار ہو جائے، اور جو بیت المقدس چاہتا ہے وہ بھی تیار ہو جائے۔ جب مٹھی بھر فوج نے بیت المقدس کے تحفظ کے لیے جان نچھاور کرنے کا عزم مصمم کیا، تو اللہ رب العزت نے بیت المقدس کی فتح کا صحرا ان کے سروں پر سجا دیا۔ مدینے کے گدا دیکھے ہیں جہاں بھر کے امام اکثر بدل دیتے ہیں تقدیریں، محمد کے غلام اکثر۔